میاں جی کی خواہش تھی پھیکو 4 جماعتیں پڑھ دے، پورے گاؤں میں سب سے کمتر حیثیت تھی، مگر میاں جی کے دل میں یہ امنگ انگڑائیاں لے رہی تھی کہ پھیکو بھی پڑھ لکھ لے اور گاؤں سے نکل کر کوئی ڈھنگ کی نوکری کر کے خاندان کا بوجھ بانٹ لے۔ انہیں اسی کی آنکھوں میں عجیب سی تابناکی دکھائی دیتی تھی جو ان کے دوسرے بیٹوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اس کے سر پر کتابوں کا تاج دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ادھر پھیکو نے ایک عجیب عادت اپنا رکھی تھی۔ ایک دن میاں جی نے پرائمری ماسٹر کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ان کا منہ تکنے لگا۔ میاں جی اس کو پڑھنے کا شوق نہیں، اس کو گویا بنا دیں۔ ہیں؟ میاں جی نے حیرت سے ہاتھ نچایا۔ کیا بات کرتے ہو ماسٹر، اسے گانے کا بڑا شوق ہے۔ ماسٹر نے انکشاف کیا۔ تفریح ویلے سارے بچے کھیلتے کودتے ہیں، پڑھاکو کتابیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور تختیاں لکھتے ہیں۔ اپنا پھیکو ہے کہ کنویں کی منڈیر پر چڑھ جاتا ہے اور تانے لگاتا رہتا ہے۔ یہ حیرت انگیز اور بڑی شرمندگی والی بات تھی۔ میاں جی ہی کیا، گاؤں کا کوئی بندہ بھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان کا بچہ اسکول جائے اور وہاں گانا گاتے پھرے۔ پرائمری اسکول کی بائیں جانب ایک پرانا کنواں تھا، درمیان میں جوان سالہ برگد کا درخت تھا۔ کنواں 2 کمروں کے اسکول کے احاطے میں ہی موجود تھا، مگر ویران سا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کی منڈیر کی اینٹیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ جب سارا اسکول بچوں کے شور شرابے میں ڈوبا ہوتا، تیسری جماعت کا طالب علم پھیکو بستہ تختی اٹھاتا اور منڈیر پر چڑھ کر گانے کی مشق کرنے میں مصروف ہو جاتا۔ اس روز میاں صاحب نے اس کو بون ڈانٹا۔ اس زمانے میں بچے والد کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ بزرگوں کا ادب لحاظ انہیں سکھایا جاتا تھا۔ پنجاب کے دیہاتی ماحول میں تو اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ شام کو انہوں نے گھر میں اس کا ذکر کیا اور سوال اٹھایا، کیوں نہ پھیکو کو اسکول سے اٹھا لیا جائے، پڑھتا تو ہے نہیں، کوئی کام کاج ہی کر لے۔ اس وقت پھیکو کی ماں رحمت بن کر اس کی ڈھال بن گئی، اس کو اپنے آنچل میں چھپا لیا۔ اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ وہ پھیکو کو سمجھائے گی، لیکن اسے سمجھانا کیا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ جس دن اسے ایک تارے والے فقیر بابا گلی سے گزرا ہے، پھیکو پر اس کے کلام اور سوز نے دیوان کی تاری کر دی ہے۔ وہ اونچی اونچی سروں میں واضح لگانے لگا تھا، ایک دن سفید داڑھی والا فقیر ان کی کچی بستی میں کیا آیا، پھیکو کے دل میں جیسے کوئی شے سی کھب گئی ہو۔ فقیر انگلی سے ایک تارا بجا رہا تھا اور مست انداز میں گا رہا تھا۔ ننھے پھیکو نے اس کو روکا اور پوری توجہ سے اس کا گانا سنا اور اپنے بھائی صدیق سے کہا، بیبے سے آٹا لے آ۔ صدیق بھاگتا گیا اور مٹھی بھر آٹا فقیر کو لا کر دیا۔ وہ چلنے لگا تو پھیکو بے قرار ہو گیا، اسے روک کر پھر سنتے ہیں۔ اس نے بھائی صدیق سے کہا تو اس نے فقیر کو آواز دے کر روکا، بابا۔ فقیر نے رک کر اپنی اچھلی اور گہری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بابا پھر سناؤ نا گیت۔ فقیر کو ننھے پھیکو کا یہ انداز اس قدر بھایا کہ اس نے دوبارہ ایک تارے کا سحر پھونک دیا۔ پھیکو آنکھیں بند کیے سماعتوں کو کھولے لبوں پر بول دھرتے چلا جا رہا تھا۔ فقیر پر اس کا وجدان اشکار ہو رہا تھا۔ بابا میں گاؤں اب پھیکو نے فقیر بابا کی خاموش ہونے پر التجا کی۔ گا لے میرے بچے، فقیر نے کہا۔ اچھا تو آپ اس کو بجائیں۔ ننھے پھیکو نے ایک تارے کی طرف اشارہ کیا۔ فقیر بابا مسکرایا اور ایک تارے کی سروں کی انگلی سے چھیڑنے لگا۔ فضا میں ایک تارا کا سوز اٹھا تو پھیکو نے بابے کے گائے بول اسی کے انداز میں گانے شروع کر دیے۔ فقیر کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ وہ ایک تارا اس وقت تک بجتا رہا جب تک بچے نے گا کر اپنی تسلی نہ کر دی۔ بہت اچھا گاتا ہے تو، کس سے سیکھا ہے؟ فقیر نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ سے سیکھا ہے بابا، پھیکو نے معصومانہ جواب دیا۔ رب سونا تجھے بڑی ترقی دے گا، تو بڑا آدمی بنے گا، کوئی تیرے جیسا دوجا نہ ہوگا، تو گایا کر میرے بچے۔ فقیر نے پھیکو کی پشت پر محبت سے کرموں والا ہاتھ پھیرا، اس کو دعا دی، پھر جا کر اسی کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھا جو اب ننھے پھیکو کے لیے مقدس استھان سے کم نہ تھی۔ اور اسکول کے بعد دوپہر کو جب فقیر کی اس منڈیر پر ایک تارے پر گاتے دیکھتا، اسے کچھ دور برگد کی اوٹ اسے دکھاتا، اسے نقل اتارتا رہتا۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا، پھیکو تو گانا چاہتا ہے تو اونچے سروں میں گایا کر جیسے میلوں والے گاتے ہیں۔ یہ دور لوک گیتوں کا تھا۔ میلے ٹھیلوں میں گائک سینے کے زور پر کانوں پر ہاتھ جما کر پورا گلا کھول کر گاتے تھے۔ ان کی آواز سازوں پر بھاری ہوتی تھی، پورے مجمع کو اپنے سحر میں لے لیتی تھی۔ دیہاتوں میں جو فقیر مانگنے جاتے تھے عام طور پر وہ بڑے عمدہ گائک ہوتے تھے۔ جس مذہب کا ہوتا وہ اپنا صوفیانہ کلام کو گاتا، کوئی چمٹے پر اور کوئی ایک تارے پر۔ یہ چلتے پھرتے موسیقار ہوتے، ان کے سر سادہ مگر سوز لیے ہوتے، ان میں سبق اور تلقین ہوتی۔ دنیا داری میں الجھے رشتوں کی نفرتوں کا شکار ہونے والوں کے لیے وہ خاص طور پر کوئی نہ کوئی کلام پیش کرتے۔ وہ گھر گھر جاتے، دروازے پر کھڑے ہو کر تان لگاتے، لوگ ہنستے ٹھیک روٹی یا آٹا ان کو بھیٹ دیتے۔ پھیکو کے من میں فقیر سما گیا تھا، اس نے بھی یہی وتیرہ اپنا لیا تھا، لیکن بھائی اور ماں سے وچن لیا کہ وہ میاں جی کو اس کے شوق کی بھنک نہ لگنے دیں۔ ماں اور بھائی کی اعلیٰ شیری سے پھیکو کا مان بڑھا اور وہ جمعرات کے دن نعتیں پڑھنے لگا۔ مسجد
اور شوالے میں چلا جاتا۔ ایک دن میاں جی نے اس کو نعتیں پڑھتے دیکھا تو اس لیے مطمئن ہو گئے، چلو گا رہا ہے مگر نیک کام کے لیے گا رہا ہے نا۔ انہیں یہ امید تھی پھیکوں کا نعتہ پڑھنے کا شوق سے گانے نہیں گانے دے گا۔ کوٹ سلطان سنگھ جیسے چھوٹے سے امرتسری گاؤں میں چند گھرانے مسلمانوں کے بھی تھے۔ اب تو یہ گاؤں کافی پھیل چکا ہے۔ امرتسر سے 20-30 میل آگے یہ ہرا بھرا لہلہاتے کھیت والا گاؤں تاریخ بن چکا ہے۔ اب یہاں سکھ آباد ہیں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے اس گاؤں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس دور میں سکھوں اور مسلمانوں میں بڑا سلوک اور بھائی چارہ تھا۔ کوئی مذہبی تقریب ہوتی تو پھیکو کو بلا لیا جاتا اور سینے کا زور لگا کر ایسی ہونک لگاتا کہ سننے والوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی۔ میاں جی اس پر مطمئن تھے کہ ان کے بچے کا رجحان مذہبی ہے، لیکن تقدیر 10-11 سال پھیکو کے سینے میں سر سنگیت کی جوت جلا چکی تھی۔ پھیکو کو محمد رفیع بن کر گیتوں میں امر ہونا تھا۔ 1934 کا زمانہ تھا جب پھیکو خواب دیکھ رہا تھا اور تدبیر اس کی مٹھی میں تھی۔ بند جگنوں کی طرح دھمک رہی تھی۔ اس کی سخت تانیں اس کو بے چین کری تھی کہ اب وہ کوٹ سلطان سنگھ سے نکل کر لاہور چلا جائے۔ لاہور میں ان کا ایک جاننے والا ملک تاج تھا جو ان کا وسیلہ بن کر اسے پھیکو سے محمد رفیع کی شناخت کروا سکتا تھا۔ قسمت آزمائی کے لیے اس نے گاؤں سے لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ اسکول کا بستہ تختی لپیٹ کر ایک طرف پھینکا، اس میں ایک جوڑا کپڑوں کا ٹھوسا، ایک ٹینٹ کنات لی اور بھائی کے ساتھ لاہور آ گیا۔ اس وقت محمد رفیع کی عمر 11-12 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ لاہور میں وہ ٹینٹ جھونپڑی لگا کر اپنے مقدر کو وصولنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کہیں سنتا کہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے تو وہاں پہنچ کر بڑے لوگ گلوکاروں کو سنتا، پھر میلے میں اپنی آواز کا جادو جگاتا تو لوگ اس چھوٹے سے بچوں کی سروں پر گرفت دے کر چونک جاتے۔ وہ میلہ لوٹ نہیں پاتا تھا لیکن اس کا اعتماد جوان ہونے لگ پڑتا تھا۔